بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ خالق و مالک کے لیے کہ جس خالق و مالک نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا ہے اور مسلمان بنایا ہے. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار لا تعداد انگنت اور بے حد و حساب درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جنہیں رب ارض و سما نے شاہد بنا کے بھیجا، بشیر بنا کے بھیجا، نذیر بنا کے بھیجا، داعیا الی اللہ بنا کے بھیجا اور سراج منیر بنا کے بھیجا. معزز اور مکرم سامعین کرام، حج دین اسلام کا بنیادی رکن ہے اور اسلام کی بڑی ہی عظیم الشان اور فقید المثال عبادت ہے. اور اس کی فضیلت کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد فرامین کتب احادیث میں موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، کہ حج مبرور ایک مقبول حج اس کی جزا جنت کے علاوہ کوئی اور چیز ہو ہی نہیں سکتی. اتنی عظمت اور فضیلت والی یہ عبادت ہے. لیکن یہ سال اس حوالے سے مسلمانان عالم کے لیے، امت مسلمہ کے لیے بڑا ہی اندوہناک اور غمناک ہے کہ اس سال اس عظیم الشان عبادت حج کے اجتماع کو انتہائی محدود کر دیا گیا ہے. کورونا وائرس کے پیش نظر اس سال بہت سارے مسلمان چاہت کے باوجود، خواہش کے باوجود اور اپنے دل میں ایک تڑپ کے باوجود حج بیت اللہ کی سعادت سے محروم رہیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم قرآن و سنت کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی چند ایسے اعمال کی طرف کروائی ہے، چند ایسے اعمال کی طرف ہماری رہنمائی کی ہے کہ اگر انسان ان اعمال کو بجا لائے تو اللہ رب العالمین انسان کو حج کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں. وہ اعمال دیکھنے میں معمولی لگتے ہیں لیکن ہمیں ان کی عظمت اور ان کی وقعت کا ادراک نہیں. لیکن وہ اعمال جو بظاہر چھوٹے چھوٹے معلوم ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین کے ہاں ان کی اتنی قدر و منزلت ہے کہ اگر کوئی انسان اپنی نیت کو خالص کر لے، اللہ رب العالمین پہ کامل یقین رکھتے ہوئے ان اعمال کو بجا لائے تو اللہ رب العالمین اس کو حج کا مکمل ثواب عطا فرماتے ہیں. تو اس حوالے سے آج کا خطبہ جمعہ جو ہے یہ ان لوگوں کے لیے ایک تحفہ بھی ہے کہ جو دن رات بیت اللہ کی زیارت کے لیے تڑپتے ہیں، جو رب العالمین کے حضور عجز و انکساری کے ساتھ دعائیں کرتے ہیں، التجائیں کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آنسو بہاتے ہیں، لیکن وسائل کی قلت کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے بیت اللہ کی زیارت کے لیے، حج بیت اللہ کے لیے نہیں جا سکتے. تو انہیں نا امید نہیں ہونا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان اعمال کو بجا لانا چاہیے
اور جب انسان ان اعمال کو بجا لائے گا تو اللہ رب العالمین حج کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو 5 اعمال انشاءاللہ العزیز انتہائی اختصار کے ساتھ بیان کرنے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان 5 اعمال کو سن کے سمجھ کے اللہ رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو پہلا عمل انتہائی توجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سماعت کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے بیان فرمائی تو اس حدیث مبارکہ کو بیان کرنے سے پہلے فرمایا احدثکم حدیثا فاحفظوہ، اے میرے صحابہ میں تمہارے سامنے ایک حدیث بیان کرنے لگا ہوں، اس حدیث کو اچھی طرح سن لو، سمجھ لو، اس کو زبانی یاد کر لو، پلے سے باندھ لو۔ اور زبانی یاد کروانے کا مقصد کیا ہے کہ خود بھی اس فرمان کی روشنی میں اپنا جائزہ لو اور لوگوں تک بھی میرا یہ فرمان پہنچا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات نہ بھی فرمائیں تو ایک مسلمان کا یقین ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہتے ہیں اس بات کی اہمیت میں ذرہ برابر شک نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے باوجود فرمایا احدثکم حدیثا فاحفظوہ، میں ایک حدیث بیان کرنے لگا ہوں، پلے باندھ لو اس حدیث کو۔ وہ حدیث مبارکہ کیا ہے؟ فرمایا انما الدنیا لاربعۃ نفر، دنیا کی زندگی، اس زندگی میں 4 طرح کے لوگ ہیں، 4 قسم کے لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ ان میں سے پہلا شخص فرمایا عبد رزقہ اللہ مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل۔ فرمایا پہلا وہ بندہ ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین نے علم عطا کیا ہے، دین کا فہم عطا کیا ہے، دینی بصیرت عطا کی ہے، دین کی سوجھ بوجھ عطا کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ علم کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے اس کو مال بھی عطا کیا ہے۔ اب وہ بندہ کیا کرتا ہے؟ علم ملنے کے باوجود، دینی بصیرت ملنے کے بعد اور مال کے مل جانے کے بعد فَهُوَ يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ، وہ مال کے کمانے میں بھی اور مال کے خرچ کرنے میں بھی اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے، ناجائز ذرائع سے مال کو کماتا نہیں اور اپنے مال میں سے اسراف کرتے ہوئے خرچ بھی نہیں کرتا، مال کمانے میں خرچ کرنے میں اللہ سے ڈرتا ہے۔ وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ، پھر جو مال اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا ہے اس مال میں سے غریب، نادار، رشتہ دار، محلے دار اور یتیموں پہ، مسکینوں پہ خرچ بھی کرتا ہے، اپنے مال کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا، اسے اس بات کا پورا شعور ہے کہ میرے مال میں اللہ رب العالمین کا بھی حق ہے اور میں نے وہ حق ادا کرنا ہے۔ فرمایا فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ، یہ وہ بندہ ہے جو سب لوگوں سے بہترین درجے میں ہے، سب لوگوں میں سے بہترین درجے پہ یہ بندہ ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ فرمایا وہ بندہ وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ عِلْمًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالًا فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ وَيَقُولُ لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلَانٍ فَهُوَ بِنِيَّتِهِ فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ۔ فرمایا دوسرا وہ بندہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے دین کی سمجھ عطا کی ہے، دینی بصیرت عطا کی ہے، لیکن اس کے پاس مال موجود نہیں ہے، لیکن اس کی نیت بڑی اچھی ہے، اس کی نیت بڑی خالص ہے، وہ اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی اس خواہش کا، اس تمنا کا اظہار کرتا ہے کہ اگر اللہ رب العالمین نے مجھے بھی مال دیا ہوتا تو میں بھی صلہ رحمی کرتا، میں بھی غریبوں کے اندر مال کو تقسیم کرتا، اگر مجھے اللہ تعالیٰ مال دیتا تو میں بھی اس کے گھر کے حج کرتا، طواف کرتا، عمرے کرتا، زکوٰۃ ادا کرتا۔ تو اس کے دل میں ہر وقت یہ سوچ رہتی ہے۔ فرمایا فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ، جیسے پہلے بندے کو اللہ تعالیٰ ان عبادات کا اجر عطا فرمائیں گے ویسے ہی دوسرے بندے کو بھی ان عبادات کا اجر عطا فرمائیں گے، اور ان دونوں کے مرتبے میں 19-20 کا فرق بھی نہیں ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْمًا فَهُوَ يَخْبِطُ فِي مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ وَلَا يَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ وَلَا يَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا فَهَذَا بِأَخْبَثِ الْمَنَازِلِ۔
فرمایا تیسرے نمبر پہ وہ بندہ ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین نے مال عطا کیا ہے لیکن دینی بصیرت عطا نہیں کی. مال بے شمار ہے لیکن دین سے دور ہے. فرمایا وہ اپنے مال کو بے دریغ خرچ کرتا ہے ناجائز کاموں کے اندر، شیطانی کاموں کے اندر، برے اعمال میں اپنے مال کو بے دریغ خرچ کرتا ہے. اور وَلَا يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ، نہ مال کے کمانے میں اللہ سے ڈرتا ہے، نہ مال کے خرچ کرنے میں اللہ سے ڈرتا ہے. اسے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ مال حلال طریقے سے آ رہا ہے یا کہ حرام طریقے سے آ رہا ہے. بس مال کمانے کی فکر ہے اور مال لوٹانے کی فکر ہے اور ہر وقت وہ مال کی گردش میں ہی رہتا ہے. فرمایا وَلَا يَصِلُ فِيهِ رَحِمًا، اس کے پاس دنیا کا مال آ گیا لیکن چونکہ دینی بصیرت موجود نہیں ہے وہ صلہ رحمی بھی نہیں کرتا. کوئی غریب رشتہ دار ہے، بھوکا مرتا ہے، مر جائے، کسی کے پاس مال کم ہے، 2 وقت روٹی کھانے کے لیے ہے یا نہیں ہے، اس بات کی اسے قدر کوئی پرواہ نہیں ہے. وَلَا يَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا، اور اس بات کی اسے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ مجھے مال اللہ نے دیا ہے اور اس مال میں اللہ کا حق بھی ہے. فرمایا فَهَذَا بِأَخْبَثِ الْمَنَازِلِ، یہ انسان پرلے درجے کا بدترین شخص ہے. اور چوتھے نمبر پہ جس آدمی کا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، فرمایا وَعَبْدٍ لَمْ يَرْزُقْهُ اللَّهُ مَالًا وَلَا عِلْمًا فَهُوَ يَقُولُ لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ لِعَمَلِ فُلَانٍ فَهُوَ بِنِيَّتِهِ فَوِزْرُهُمَا سَوَاءٌ. فرمایا چوتھے نمبر پہ وہ بندہ ہے جس کو اللہ نے مال بھی نہیں دیا اور دینی بصیرت بھی عطا نہیں کی، لیکن اس کی سوچ کیا ہے، اس کی خواہش اور تمنا کیا ہے. وہ اللہ رب العالمین وہ اس بات کی خواہش اور تمنا کرتا ہے کہ یار وہ فلاں بندہ اس کے پاس بڑا مال ہے، وہ اپنے مال کے سر پہ عیاشیاں کرتا ہے، وہ اپنے مال کے سر پہ فحاشیاں کرتا ہے، وہ اپنے مال کے بلبوتے پہ وہ لوگوں کی عزتیں بھی خراب کرتا ہے اور اپنے مال کے ذریعے وہ جوا بھی کھیلتا ہے، دیگر برائی کے کام بھی کرتا ہے. کاش میرے پاس بھی مال ہوتا نا تو میں بھی یہ سارے کام کرتا، ناجائز طریقے سے میں بھی مال کو خرچ کرتا، رشوتیں لیتا، لوٹ مار کرتا، چوری ڈاکہ، یہ سارے کام میں بھی کرتا تو میں بھی زندگی میں عیاشی والی زندگی بسر کرتا. تو فرمایا کہ اس کے پاس علم بھی نہیں، مال بھی نہیں، لیکن اس کے دل میں ہر وقت جو یہ بات لگی رہتی ہے نا کہ میرے پاس بھی مال ہوتا اور میں یہ سارے برے کام کرتا، تو اس نیت کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کو بھی ویسے ہی انجام سے دوچار کریں گے جیسے پہلے بندے کو انجام سے دوچار کیا. ان دونوں کا انجام بھی برابر ہے. اب انتہائی اختصار کے ساتھ ذرا موضوع کی طرف پلٹیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 لوگوں کا ذکر کیا. ان میں سے پہلا جو بندہ وہ تھا جو اپنے مال میں اللہ کا حق ادا کرتا ہے. ساری باتوں کے ساتھ ساتھ موضوع سے متعلق جو بات ہے، جو اللہ کا حق اپنے مال سے ادا کرتا ہے. اب اللہ رب العالمین کا حق مال میں سے کیا ہے؟ انسان کلمہ توحید پڑھتا ہے، مال خرچ نہیں ہوتا. نماز انسان پڑھتا ہے، مال خرچ نہیں ہوتا. روزہ انسان رکھتا ہے، کوئی کثیر مال و دولت کی ضرورت نہیں ہے. لیکن انسان زکوٰۃ ادا کرتا ہے اور حج کرتا ہے. یہ 2 ایسی عبادات ہیں کہ جن میں انسان کا مال خرچ ہوتا ہے. لیکن اب زکوٰۃ کو بھی آپ دیکھیں تو زکوٰۃ غریبوں کا حق ہے، یتیموں مساکین کا حق ہے. اللہ رب العالمین کا حق آ جا کے مال میں سے کیا بچا؟ حج بیت اللہ، کہ انسان اللہ کے گھر کا طواف کرے، صفا مروہ کی سعی کرے، بیت اللہ کا حج کرے. یہ اللہ رب العالمین کا انسان کے مال میں سے حق ہے. اب پہلا بندہ وہ اس کو اللہ نے مال بھی دیا، دینی بصیرت بھی دی، تو وہ یہ کام کرتا ہے. لیکن دوسرا بندہ جس کے پاس دینی بصیرت تو ہے لیکن اتنا مال نہیں ہے کہ وہ بیت اللہ کا حج کر سکے. فرمایا اس یہ سچے دل سے نیت کرتا ہے، تمنا کرتا ہے، سچے نیت دل سے سچی نیت کے ساتھ بیت اللہ کے حج کی خواہش کرتا ہے، تو اس کی سچی نیت کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس بندے کو حج کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں. تو جو انسان حج بیت اللہ کا ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے اور بیت اللہ کی زیارت کے لیے جا بھی نہیں سکتا، اگر اس کی نیت خالص ہوگی تو خالص نیت کی وجہ سے اللہ رب العالمین بیت اللہ کے حج کا ثواب عطا فرمائیں گے. دوسرا عمل، نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خرج من بیتہ متطہرا الی صلاۃ مکتوبۃ فاجرہ کاجر الحاج المحرم. فرمایا جو بندہ فرض نماز کی ادائیگی کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، باوضو ہو کے گھر سے وضو کر کے آتا ہے، مسجد میں آ کے انسان وضو کر لے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو انسان اپنے گھر سے فرض نماز کے لیے نکلتا ہے اور وضو کر کے نکلتا ہے،
فرمایا فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِ الْمُحْرِمِ، جیسا ثواب اللہ رب العالمین حاجی کو حج کرنے کا عطا فرماتے ہیں ویسا ہی ثواب اس نماز کے لیے آنے والے کو بھی عطا فرماتے ہیں۔ انسان فرض نماز کی ادائیگی کے لیے آئے اور وضو کر کے آئے، یہ کتنا مشکل کام ہے۔ حج کے لیے جانا، اس کے لیے تو روپے کی بھی ضرورت ہے، پیسے کی بھی ضرورت ہے، اور اس کے لیے صحت کی بھی ضرورت ہے، لیکن یہ کام کتنا مشکل ہے۔ لیکن آج ہمارے لیے یہ کام بھی بڑا مشکل ہو چکا ہے۔ پہلے نمبر پہ تو نماز کے لیے آتے ہی نہیں، اور اگر آ جائیں تو اتنے اہتمام کے ساتھ نہیں آتے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ اگر انسان عمل کر لے، گھر سے وضو کر کے نماز، فرضی نماز ادائیگی کے لیے مسجد میں آ جائے تو اللہ تعالیٰ حج کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ لیکن فرق صرف یہ ہے کہ اس کو حج کا ثواب مل جاتا ہے، لیکن اس کے نام کے ساتھ حاجی نہیں لگتا۔ اس کے نماز کے ساتھ اس کے نام کے ساتھ الحاج کا جو لقب جو ہے وہ تحریر نہیں کیا جاتا، ثواب اس کو پورا ملتا ہے۔ اب فیصلہ میں نے اور آپ نے کرنا ہے کہ ہم نے اجر ثواب اللہ رب العالمین سے لینا ہے یا لوگوں سے لینا ہے۔ اگر تو یہ چاہتے ہیں کہ نام کے ساتھ حاجی ہو، فلاں حاجی صاحب، فلاں الحاج صاحب، تو پھر تو بھائی بیت اللہ کا حج انسان کر آئے گا تو نام کے ساتھ حاجی لکھوا لے گا، یا زیادہ حج کر آئے گا تو الحاج بھی لکھوا لے گا۔ لیکن اگر انسان خالص نیت کے ساتھ یہ عمل کر لے اور نیت دل میں یہ ہو، ارادہ یہ ہو کہ اجر اللہ سے لینا ہے، ثواب اللہ سے لینا ہے، تو اس عمل کی وجہ سے بھی اللہ رب العالمین اس کو مکمل حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور حدیث مبارکہ کے الفاظ کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے حاجی جیسا ثواب اس کو ملتا ہے کہ جس حاجی نے احرام باندھا ہوا ہو، احرام کی حالت میں وہ اللہ کے گھر میں دوڑ رہا ہے، جیسا ثواب اس احرام والے حاجی کو ملتا ہے پورے کا پورا ثواب اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی عطا فرماتے ہیں۔ اب یہ صرف اور صرف تاکید پیدا کرنے کے لیے، ہمیں مطمئن کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تو یہ عمل انسان کرے، حج کا ثواب ملتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تیسرا عمل، نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی الغداة فی جماعت ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له اجره حجة وعمرة۔ فرمایا جو انسان صبح کی نماز، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے، ثم قعد يذكر الله، جماعت کے ساتھ نماز ادا کی، پھر بیٹھ کے اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا رہتا ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، اس کی پاکی بیان کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے۔ اور یہ بندہ مسجد میں ہے، فجر پڑھنے آیا تھا، سورج طلوع ہو گیا، بھی مسجد میں ہی بیٹھا ہے۔ فرمایا ثم صلی رکعتین، جب سورج طلوع ہو جائے اس کے بعد 2 رکعات نماز ادا کر لیتا ہے۔ فرمایا کانت لہو کاجر حجۃ وعمرۃ، ایسے بندے کو اللہ رب العالمین ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ 3 کام کرنے ہیں۔ نمبر 1 فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے۔ نمبر 2 نماز کے بعد بیٹھنا ہے مسجد میں، اور بیٹھ کے گپیں نہیں لگانی، دنیاوی باتیں نہیں کرنی، بلکہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا ہے طلوع شمس تک۔ اس کے بعد 2 رکعات نماز ادا کرنی ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ رب العالمین ایک حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں، ایک عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور دوسری روایت کے الفاظ بھی ذرا ساتھ ملائیں، فرمایا تامۃ حجتہ وعمرتہ، تامن حجتہ وعمرتہ، فرمایا ایسے بندے کو اللہ رب العالمین کامل اور مکمل حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں، کامل اور مکمل عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یعنی ثواب میں تو ذرہ برابر کمی نہیں کی جاتی کہ انسان سمجھے کہ میں نے چھوٹا سا عمل کیا ہے تو حج کا ثواب کیسے مل سکتا ہے۔ فرمایا کامل مکمل حج کا ثواب اس بندے کو اللہ رب العالمین عطا فرماتے ہیں۔ چوتھے نمبر پہ جس عمل کی وجہ سے اللہ رب العالمین انسان کو کامل اور مکمل حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں، وہ کون سا عمل ہے؟ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن لیجئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جاء الفقراء الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا، فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ غریب صحابہ کہ جن کے پاس مال نہیں تھا، دولت نہیں تھی، وہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور آگے کہنے لگے اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ رب العالمین نے مال عطا کیا ہے
بالدرجات العلا والنعیم المقیم، انہوں نے جنت میں بہت بڑے بڑے درجے حاصل کر لیے، جنت میں بہت بلند مقام حاصل کر لیے، اور ان کو اللہ رب العالمین نے جنت کے اعلیٰ حصوں میں جگہ عطا فرمائی ہے، اور ہم پیچھے رہ گئے ہیں۔ اب آپ صحابہ کرام کی سوچ پہ ذرا قربان جائیں کہ صحابہ کرام نے آگے یہ نہیں کہا اللہ کے پیغمبر فلاں بندے نے ایک کنال کی کوٹھی بنا لی ہے، میرے پاس ابھی کرائے کا مکان ہے، فلاں بندے کے پاس 2 کارخانے ہیں، میں ابھی تک ملازمتوں میں دھکے کھا رہا ہوں۔ یہ صحابہ کرام کی سوچ نہیں ہے، بلکہ سوچ کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جن کو مال اللہ نے عطا کیا ہے وہ نیکی کے کاموں میں ہم سے آگے بڑھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیسے؟ فرمایا یصلون کما نصلی ویصومون کما نصوم، فرمایا نماز ہم بھی پڑھتے ہیں، مالدار سے ابا بھی پڑھتے ہیں، روزے ہم بھی رکھتے ہیں، مالدار سے ابا بھی روزے رکھتے ہیں، اور لیکن فرق کیا ہے؟ وَلَهُمْ فَضْلُ أَمْوَالٍ يَحُجُّونَ بِهَا وَيَعْتَمِرُونَ وَيُجَاهِدُونَ وَيَتَصَدَّقُونَ، فرمایا نمازوں میں تو ہم برابر، روزوں میں تو برابر کے مال خرچ نہیں ہوتا، لیکن فرمایا اللہ نے مال دیا ہے وہ اللہ کے گھر کا حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، لیکن ہمارے پاس تو مال ہی نہیں ہے، ہم یہ عبادات کرتے نہیں ہیں، تو لہٰذا ہم اجر میں ان سے پیچھے رہ گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے غریب سے آبا جن کے پاس مال تھوڑا ہے، میں تمہیں ایسا عمل بتانے لگا ہوں، 3 باتیں کی، فرمایا ایسا عمل بتانے لگا ہوں اگر تم یہ عمل کرو گے تو مالدار سے ابا کو جتنا اجر ملے گا اتنا ہی اجر تمہیں ملے گا۔ دوسری بات فرمائی کہ جب تم یہ عمل کر لو گے تو پھر مالدار صحابہ سے بھی اجر میں آگے بڑھ جاؤ گے، اور تیسری بات بیان کی، فرمایا اگر تم یہ عمل کر لو گے تو سارے مسلمانوں میں سے بہترین بن جاؤ گے، تم سے بہتر صرف وہی ہوگا جو بندہ یہ عمل تمہارے ساتھ مل کے کرتا ہوگا۔ اب کتنا کو بڑا عمل ہوگا کہ جس کے بدلے میں حج کا ثواب، عمرے کا ثواب اور صدقات و خیرات کا ثواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسبحون وتحمدون وتکبرون خلف كل صلاة 33، فرمایا ہر فرض نماز کے بعد بیٹھ جایا کرو، اور بیٹھ کے 33 مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیا کرو، 33 مرتبہ الحمدللہ کہہ دیا کرو، 33 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دیا کرو۔ یہ کام کرنا ہر نماز کے بعد تمہارا کام ہے، تمہیں حج اور عمرے کا ثواب عطا کرنا اللہ رب العالمین کا کام ہے۔ کتنا بھی ٹائم لگتا ہے 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے میں، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھنے میں، 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنے میں، لیکن یہ بات یاد رکھیں یہاں پہ کہ انسان پہلے نمبر پہ تو ہم بیٹھتے ہی فرض نماز کے بعد ایسے بھاگتے ہیں مسجد سے جیسے کسی نے قید کیا ہوا تھا اور سلام پھیرا ہے تو وہ قید ختم ہوئی ہے اور ہم نے بھاگ کے قید سے رہائی حاصل کرنی ہے۔ تو انسان اطمینان سے بیٹھے، نماز کے بعد ذکر کرے، اور ذکر کے ساتھ ساتھ یہ جو تسبیح ہے اس کو بھی کرے، اور یہ تسبیح اچھے تلفظ کے ساتھ صحیح طریقے سے سمجھ کے اس کو ذکر کرے، یعنی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ پورا کیا الحمدللہ 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 اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ طریقہ بالکل مناسب نہیں ہے، اور اکثریت کا طریقہ یہی ہے۔ انسان اطمینان کے ساتھ، تسلی کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ بیٹھے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 33 مرتبہ پڑھے، اور پھر اس کے بعد الحمدللہ، اور دل میں یہ نیت ہو کہ میں کس کی تعریف کر رہا ہوں، الحمدللہ الحمدللہ، دل سے آواز نکلے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس طرح انسان تسبیح کرے اور اپنے رب پہ بھروسہ رکھے، اللہ رب العالمین اس کو حج کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ 5واں عمل سننے انتہائی اختصار کے ساتھ اپنی بات کو مکمل کرتے ہیں۔ ایک آدمی آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتا رجل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے کہنے لگا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میری تمنا ہے، خواہش ہے، آرزو ہے کہ میں اللہ کے راستے میں جہاد کروں، اللہ کے راستے میں قتال کروں، لیکن کمزور ہوں، ضعیف ہوں، نادار ہوں اور جہاد نہیں کر سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهَلْ يَبْقِي مِنْ وَالِدَيْكَ أَحَدٌ، تو ماں باپ میں سے کوئی بوڑھی ماں بوڑھا باپ زندہ ہے؟ تو کہنے لگا قال امی، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں میری بوڑھی ماں زندہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَبْلِ اللَّهَ فِي بِرِّهَا، جا چلا جا کے اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کر، اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کر، اچھا برتاؤ کر، اس کی خدمت کر، ہوگا کیا؟ فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ
فَأَنْتَ حَاجٌ وَمُعْتَمِرٌ وَمُجَاهِدٌ، فرمایا اپنی والدہ کی بوڑھی ماں کی خدمت کرنا یہ تیرا کام ہے، تمہیں حج کا ثواب عطا کرنا، عمرے کا ثواب عطا کرنا، جہاد کا ثواب عطا کرنا، یہ اللہ رب العالمین کا کام ہے۔ فرمایا تو حاجی بھی ہے، تو معتمر بھی ہے، تو مجاہد بھی ہے، جا کے گھر میں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کر، ان کے ساتھ نیکی کر، اللہ رب العالمین حج کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے اعمال کہ جن پہ کوئی قوت بھی صرف نہیں ہوتی، تھوڑی توجہ کی ضرورت ہے، انسان اپنی نیت کو خالص کر لے حج کے لیے، دوسرے نمبر پہ انسان فرضی نماز کے لیے وضو گھر سے کر کے آئے، تیسرے نمبر پہ انسان فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے، اپنی جگہ پہ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرے سورج کے طلوع ہونے تک، اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے، چوتھے نمبر پہ فرض نماز کے بعد انسان 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھے، اور 5ویں نمبر پہ انسان اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اللہ رب العالمین ایسے انسان کو حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ ان معروضات پہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔